السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع رہے گا ناظرین گرامی وہ ہوگا صبر اور تقویٰ. روزہ نصف صبر ہے، حدیث کا حوالہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا پروگرام کے ابتدا میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خطیب داتا دربار ہیں، اور آپ بھی کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے. اور تقویٰ اور صبر، حضرت صبر بھی اور تقویٰ بھی دونوں. صبر اس لیے کہ نسبتاً اردو میں ہم سمجھتے بھی ہیں. تقویٰ کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے کہ تقویٰ ہے کیا؟ تقوی کی ڈیفینیشن کس طریقے سے ہم اختیار کریں تاکہ پورے کا پورا جیسے اسلام میں داخل ہوتے ہیں پورے کا پورا ہم تقویٰ کو اختیار کر سکیں. سو صبر اور تقویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، قرآن پاک کے دونوں مستقل موضوع ہیں. تقویٰ جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تقویٰ کے زمرے میں نہ آتی ہو. ٹھیک. تقویٰ کے دو معنی ہیں، ایک بچنا ہے، ایک ڈرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بچے گا وہی جو ڈرے گا. سبحان اللہ. دیکھیے، جب نمازی کو پتہ ہے کہ میرے کپڑے جو ہیں اس کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈرتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی غلیظ چھینٹ، کوئی نجاست میرے دامن پہ نہ لگ جائے. اچھا، اس ڈرنے کو آپ محتاط رہنے کے محتاط رہنا، الرٹ رہنا، متوجہ رہنا. اچھا، جو ہی وہ احتیاط کرتا ہے، ڈرتا ہے اس بات سے، خوف ہے نا، اندیشہ ہے کسی نقصان کا، اس سے بچنے کے لیے وہ ڈرتا ہے پہلے. ٹھیک ہے. پھر اور جب ڈرتا ہے تو بچ جاتا ہے. ٹھیک. سبحان اللہ. اور اگر نہیں ڈرتا، چلا جاتا ہے ایسی لاپرواہی سے، تو کیا پتا پھر کہاں سے کوئی چھینٹ پڑ جائے، دامن آلودہ ہو جائے، کوئی اس پہ کثافت، کوئی گندگی، کوئی آلودگی لگ جائے. تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دامن چونکہ آلودہ تھا تو وہ کوالیفائی نہیں کرتا. تقویٰ ایسی چیز ہے جو آپ کے اعمال کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے. اور قرآن نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک معیار فضیلت دنیا کی سٹیٹس اور تمہارا مال دولت اور یہ منصب نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ تقویٰ ہے. سبحان اللہ. میں موضوع تو تقویٰ اور صبر ہے، مگر میں چاہوں گا کہ سب آپ بھی اور آپ بھی عموماً ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ، اور یہ بات درست بھی ہے کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تمہیں کیا پتا کہ میں کتنا قریب ہوں اس کے یا کتنی محبت کرتا ہوں. تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا عملی مظاہرہ جو ہے، نظر آئے نہ آئے کسی کو، وہ تو کرنا چاہیے نا. ہمیں خالی یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو بہت نزدیک پاتا ہوں یا میں اللہ کے بہت نزدیک ہوں، اس سے تو صرف کام نہیں بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے بڑے خوبصورتی سے تقویٰ کی وضاحت فرمائی ہے. میں کہ عوامی سمجھنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں. یہ سوال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کیا گیا کہ حضور تقویٰ کیا ہے. تو مثال دے کر آپ نے یہ فرمایا اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی کانٹے دار یعنی رستے پہ جانا ہے، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور تمہارے لباس کے اس کے الجھنے کا خدشہ ہے کہ اٹک جائے گا، الجھ جائے گا، پھٹ جائے گا، تو تم اپنے دامن کو کیسے سمیٹتے ہو؟ واہ واہ، سبحان اللہ. تاکہ ان کانٹوں سے بچ کر تم سبحان اللہ چلو. سبحان اللہ. تو فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو اسی طرح بچا کے آگے گزر جانا. یوں کہہ لیجئے کہ اپنی شعراء زندگی میں گزرتے ہوئے صبح شام وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھتے چلے جانا. یہ سبحان اللہ. یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ہی اس فرمان کے نور حاصل کرتے ہوئے کہ جب تم یہ کام کرو گے، یعنی تقویٰ کے حصول کا سبب ایک فرمایا گناہوں سے بچنا. ٹھیک. کہ جب تم گناہوں سے بچو گے تو اس کا نتیجہ، جیسے حضرت نے بھی فرمایا، وہ ڈر، اور پھر یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے. اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ایک کیفیت حاصل ہوگی، اس کی برکت حاصل ہوگی. اور جس طرف آپ بات کو آگے بڑھا کر لے کے کہ بندہ کہتا ہے جی میرے رب کا معاملہ ہے، جی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ تو ہے، لیکن آپ بندوں کے درمیان ہیں، آپ لوگوں کے درمیان ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا عمل بتائے گا. آپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اگر وہ آپ کا عمل ہی اصل میں پروف کرے گا کہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ کتنا ہے. کیا کہنے.
مشکات نبوت سے سبحان ملے گا۔ اللہ۔ وہ اگر تم نے اس سبحان کیفیت کو پہنچنا ہے سبحان اللہ۔ تو عمل ایک ذریعہ ہے، لیکن جب تمہارا تعلق ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو پھر تمہیں جو کیفیت ملے گی، وہاں سے جو خوشبو ملے وہاں گی، سے جو خوشبو ملے گی ٹھیک ہے، وہ تمہیں پہنچائے گی اس تقویٰ کے پہنچائے، اعلیٰ۔ اور جب خوشبو ملے گی تو عمل تو یہی وہ بھی اسی تو طرح عمل کا کرنا، ہوگا اور پھر نتیجے میں تم بنیادی متقی ہو طور- جاؤ اس گے۔ نتیجے میں متقی۔ اس میں دنیاوی طور پہ ہر بندہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے، ڈیلی کی یہ بات ہے۔ تعلق اور قرب جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اپنے والد سے ڈرتا ہے، اپنے باس سے، اس کے پریشر میں اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ تو یہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ بالکل جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے وہیں اس کو سوٹھی پر، کہ جب اسے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے حضور میں ہوں، اور دعویٰ قرب کا بھی ہے، تو قرب کا پہلا وصول ہی ڈرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر قرب ہوتا تو پھر تیرا عمل محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ بہت ہی اہم گفتگو ہے صبر و تقویٰ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شہزاد مجددی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی ایک مرتبہ پھر پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اب میں چاہوں گا کہ صبر اور تقویٰ پہ جو مدارج ہیں اس پہ ہم بات کر لیں، خاص طور پہ تقویٰ پہ، پھر ہم بات کریں گے اگلے مرحلے پہ کہ اس کو کس طریقے سے انسان طے کر سکتا ہے۔ اس میں تقویٰ اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے باطنی، کیونکہ صبر کے بغیر آپ تقویٰ کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ ٹھیک، اچھا، صبر آپ کو تقویٰ کے ہر مرحلے پر درکار ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل نہیں سکتے تقویٰ کی۔ اسی لیے صبر جو ہے یہ بھی ایک مستقل صفت ہے صاحب تقویٰ کی اور صاحب ایمان کی، اور روزے کو اس لیے نصف الصبر کہا گیا اور صبر کو نصف الایمان کہا گیا۔ ٹھیک ہے، صبر نصف الایمان سبحان ہے، اللہ۔ روزہ نصف الصبر۔ صبر تقویٰ کو جنم دیتا ہے، صبر جو ہے یہ تقویٰ کو پروموٹ کرتا ہے اور تقویٰ کو قائم اور برقرار رکھتا ہے۔ جہاں آپ نے صبر کا دامن چھوڑا، آپ تقویٰ کے ٹریک سے اتر گئے۔ چاہوں گا کہ وہ واقعہ بھی شیئر کر دیجئے کہ صبر اس وقت کرتے ہیں جب کچھ نہیں ملتا۔ یہ کیفیت اور یہ حال جو ہے میں چاہوں گا مدینے کے کتوں آپ ہی بیان فرمائیے پورا واقعہ۔ حضرت مدارج پہ بات ہو رہی تھی، جی مدارج پہ ورا چھوڑ دیا حضرت نے، جی باقی ابھی میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا چاہوں گا معزز ناظرین کو کہ روزہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ تقویٰ تک پہنچاتا کیسے؟ ایک پریکٹس ہے نا۔ ٹھیک، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کیا مطلب؟ جب تم روزہ اس کی روح کے ساتھ رکھو گے تو تمہیں یقیناً تقویٰ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مہینہ گزرنے کے بعد یا روزہ رکھنے کے بعد اگر تم تقویٰ کی صفت حاصل نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہ روزہ اس طرح نہیں رکھا ٹھیک، کہ جو تمہیں تقویٰ بھوکے پیاسے تو رہے لیکن پورا وہ جو۔ اچھا، اس کے اندر اگر غور کریں آپ تو جیسے ہم تقویٰ کی اس کیفیت پر بات کر رہے ہیں ڈرنے اور بچنے سے، تو بات یہ ہے کہ روزہ جب رکھ لیا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی پوچھے کیوں چھوڑا ابھی، تو سوائے اس کے کہ میں نیت کر لی ہے کہ روزہ رکھا ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ کھانا پینا نہیں، اگر کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، ایک پریکٹس ہے، ٹھیک، اس عقیدے کی، اس فکر کی، اس سوچ کی پریکٹس ہے، ایک دن نہیں 30 دن تک مسلسل ہے۔ اور لاشعور میں کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ وہ نیت اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ ڈرنا، محبوب کی ناراضگی کا خوف میں، اور تنہائی میں جب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے پھر بھی تم نہیں پی رہے، پھر بھی تم نہیں کھا رہے، اس وقت کیا چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ تمہاری نیت تو روکے ہوئے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اگلی چیز کہ میں نے جس کے لیے نیت کی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بس یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اس کیفیت کو آپ صرف روزے تک نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ جو واقعہ میں نے بچارہ تھا کہ ناظرین تک پہنچے، صبر و شکر اور تقویٰ کے حوالے سے بڑا ہی رہنما قسم کا یہ مکالمہ ہے۔ اصل میں دونوں ہی اپنے وقت کے امام اور منتہی ہیں، عرفاء کے امام ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بنیادی طور پہ تو بلخ سے تھے،
بغداد شریف میں رہے، باہم ملاقات ہوئی. اب دیکھیے عرفاء کا مکالمہ کیا ہے. سبحان اللہ. ہم حال احوال آپس میں پوچھتے ہیں تو دنیا کے مسائل ڈسکس کر، کیا حال ہے؟ امام جعفر صادق نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. واہ جی واہ. کہا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میاں یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مل جائے تو یہ تو مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. ان کا یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہی حال ہے. کہا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارا یہ حال ہے کہ اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، سبحان اللہ، تقسیم کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ہے نقطہ سمجھنے والا. یہی وجہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے عہد میں دیکھیں اور اس کے بعد بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں جو سیانے اور سمجھدار لوگ ہیں، آپ ان کو کوئی ذمہ داری دینا چاہیں وہ اس سے بھاگتے ہیں. جی ہاں، وہ شکر کرتے ہیں کہ نہ ذمہ داری ملی، جتنا ہلکا ہو دنیا مسئولیت سے میں بچ معاملہ گئے، بچ گئے، احتساب سے بچ گئے. ثم سبحان اللہ لتسألن یومئذ سبحان عن اللہ. اور النعیم. جتنا جمع کر رہے ہیں، جتنی ذمہ ہر داری ہے اتنا نعمت ہی کے بارے حساب میں دینا آپ پڑے گا. سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، آپ کا احتساب ہوگا. سبحان اللہ. اب تقوی اور ورع کے حوالے سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی عہد کی شخصیت ہیں. تابعین و تبع تابعین کا دور ہے. ایک جنازے میں گئے، دیوار کا سایہ تھا، سب لوگ وہاں چلے گئے، یہ دھوپ میں کھڑے رہے اور کہا حضرت آپ بھی آ جائیے، چھاؤں ہے، سایہ ہے. فرمایا نہیں آپ لوگ وہاں رہیں، میں ادھر دھوپ میں ٹھیک ہوں. کہا جی آ جائیں، اصرار کیا. تو فرمایا کہ جو صاحب خانہ ہے جس کے گھر کی یہ دیوار ہے یہ میرا مقروض ہے، تو میں نہیں چاہتا اس کے گھر کے دیوار کا سایہ لے کے اس سے فائدہ اٹھا لوں، سبحان اللہ، کہیں سود میں نہ آ جائے. اللہ تقوی اس درجے کا تھا. اللہ. اور امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بی بی آئی، ایک خاتون، اس نے آگے مسئلہ پوچھا. حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں اس چرخے پہ سوت کاٹ رہی تھی تو کچھ سرکاری مشلیں گزریں، میں تو اپنے دیے کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی، کچھ سرکاری سواریاں گزریں تو ان کے ساتھ وہ سرکاری مشلیں اور وہ جو لیمپ وغیرہ تھے وہ بھی تھے، تو کچھ میرے چرخے کا سوت اس لائٹ میں بھی کٹ گیا ہے سبحان اللہ، جس نے میرے چراغ کی روشنی کو بڑھا دیا ہے، اور کچھ سوت اس چرخے سے اس روشنی میں کٹ گیا ہے، تو کیا وہ سوت میرے لیے حلال اور جائز؟ سبحان اللہ. تو سیدنا امام احمد بن حنبل جیسا مجتہد کانپ گیا اور حیرت سے پوچھا کہ بی بی تم کون ہو؟ حیران ہو گئے اور کہا میں اس کا جواب دینے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. یہ اتنے بڑے لیول کا سوال ہے، یہ ہے ورع. کیا کہنا. تو ساتھ کہا کہ کہیں تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا صحیح جواب دینے کا حق بشر حافی رکھتا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے جا کے پوچھو. یہ ہے ورع. کیا کہنا. ورع یہ ہے. اور یہ انسان تھے، یہ اولیاء تھے، یہ اس امت کے افراد تھے جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کر کے دکھائے. اس کا مطلب ہے تو ہم بھی کر کیا جا سکتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یاد آ گیا کہ اپنی اہلیہ کو آپ نے جو بیت المال کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشبو آئی تھی وہ تولنے سے منع فرما دی. حالانکہ صرف تولنا تھا، تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں تو کہ اس میں سے کچھ رکھ لیا، تصور ہی نہیں ہے، تو صرف تولنے سے منع کر دیا کہ اگر لگی رہ گئی تو وہ ہمارے حصے میں آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے راشن کم کروا دیا بیت المال کے خازن کو کہہ کہ جب حلوہ گھر میں سویٹ ڈش بنی، انہوں نے کہا کہ کیسے، تو بی بی سے پوچھا، کہا جی میں بچا لیتی ہوں اتنا. تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم میں بھی ہمارا کام. تو یہ ہے مقام ورع. یہ ہے مقام ورع. یعنی اگر اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کر دیں جو تفسیر حضرت نے بیان فرمائی، تو یہ ہے کہ جو چیزیں صریح گناہ ہیں، ٹھیک بالکل کلیئر، ان سے بچنے کا نام تقوی. ٹھیک ہو گیا. اور چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اور جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، مشکوک ہیں، کیا اچھی بات کی، ان سے بھی بچ جانے کا نام سبحان اللہ یہ ورع ہے. اور صبر اور شکر میں یہ بڑی عمدہ بات فرمائی آپ نے، بڑی عمدہ بات. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، کیا عمدہ بات اور کلیریفائی کریں، تو یوں ہوگا کہ جو چیزیں صراحتاً گناہ ہیں، جی وہ تو بالکل ان سے بچے تو تقوی ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب میں واپس آؤں گا تو پھر دو سوالات آخری سیگمنٹ میں دونوں علماء کرام کے خدمت میں پیش کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ ورع کا جو درجہ ہو گیا یقیناً یہ بہت اہم ہے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں کس طریقے سے ہم ہر معاملے کو لے کر تقوی جو ہے اختیار کر سکتے ہیں اور کیسے آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں بڑا واضح
ہدایت آئی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو کیا ہر عبادت، روزے کے حوالے سے بھی، نماز کے حوالے سے بھی، دیگر عبادتوں کے حوالے سے بھی اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہی ہے، یا یہ ہے کہ جب ہم نے کسی عبادت کو پوری طریقے سے کر لیا تو وہ مکمل ہو گئی اور پہنچ گئی؟ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ عام آدمی حضرت، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دونوں حضرات کے، کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے؟ چھوٹی باتیں ایک دوسرے، جیسے قربانی کی عبادت کے بارے میں ہے کہ تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، کیا ہر عبادت کے بارے میں ایسا ہی ہے؟ ظاہر ہے دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو اسی آیت کے اندر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون اور ان کی کھالیں نہیں جاتی۔ گوشت تو تم خود ہی کھاتے ہو، قربانی کرتے ہو اور گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ کے پاس جو جاتا ہے وہ تمہارے دلوں کی حالت ہے، دلوں کا تقویٰ جسے کہا گیا ہے۔ وہ کس کیفیت میں قربانی کی گئی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ پیش ہوگا اور اسی پہ نتیجہ مترتب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دین کی بنیاد ہمیں دے دی گئی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ہر شخص کو اجر اس کے عمل کی کوانٹٹی کے مطابق نہیں ملے گا، نیت اور بلکہ اس کی نیت کی کوالٹی اور کیفیت کے مطابق ملے گا۔ اصول یہاں یہ دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں اگر یہ کھل جائے تو پھر تقویٰ کی اہمیت آپ پر اور واضح ہو جائے گی کہ تقویٰ کتنی ضروری چیز ہے، کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس کے بغیر آپ کے سارے کیے کرائے اعمال بھی رسک ہیں۔ بالکل ایسے کیا بھی ہے، پریکٹس بھی کی ہے، مشق بھی کی ہے اور ایفرٹ بھی کی ہے، اس پہ انرجی بھی لگی ہے، لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھیے، حالانکہ اتنی سختی آئی کہ اگر تم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روکتے تو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی بلا شبہ ایسا فرما دیا گیا نا کہ جو بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے فرما دیا گیا۔ اور صاحب کشف المعجوب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جو عوام کا روزہ ہے وہ صرف اپنے منہ کو کھانے پینے سے اور اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی رکھنا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ جو خواص کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ، وہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو، یہ ہے تقویٰ کے عملی مظاہر۔ سبحان اللہ، نہ برا دیکھے نہ برا سنے، آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو رہی ہو، جھوٹ نہ ہو رہا ہو، آپ کے کانوں میں کوئی غلط لہو و لعب، کوئی گناہ کی بات، آپ کی آنکھ کہیں حد سے تجاوز نہ کر رہی ہو، آپ کے ہاتھ اور پاؤں۔ اب یہ دوسرا سٹیپ، ہر اللہ اللہ کے جواب میں آپ کے پاس ہو کہ میں یہ اب آپ کا روزہ جو ہے خواص کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں خص الخواص، جو تیسرا ہائیسٹ سٹیج ہے روزے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو گناہ کی خواہش ہے وہ بھی پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور روزہ آپ کو یہاں تک تو لے جاتا ہے، لعلکم تتقون، روزے کی پریکٹس کے اندر یہ انرجی موجود ہے اور یہ کیفیت موجود ہے کہ وہ آپ کو تقویٰ کی یہ تینوں مدارج و مراحل طے کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس ڈسپلن کو فالو کریں۔ اگر آپ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے کہیں کہ ہمیں تو تقویٰ ملا نہیں، تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آپ حصی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈسپلن کو جب تک فالو نہیں کرتے، اس کے ثمرات اور اس کے نتائج آپ کو نہیں ملتے۔ ریڈ سگنل پہ آپ بریک نہیں لگاتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا، خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں کوئی ایکسیڈنٹ یا نقصان ہو گیا تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نتیجہ بطور تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ اور اس ایک مہینے کا جو پیکج رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس میں آپ پختہ ہو جائیں گے تو خود بخود باقی سارا سال اسی کیفیت میں گزرنے لگ جائے گا۔ کیا کہنا داتا صاحب کو ذکر آگیا؟ جی سبحان اللہ جی، ان کے ذکر کے بغیر تو بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ تو میں جو حضرت نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ بات فرما دی، اور میں اس کو تھوڑا سا اگر بڑھا دوں، ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، بعض لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب بس نیت کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ یعنی جیسا کہ بھئی گوشت نہیں پہنچتا، ہمارے دل کی کیفیت، اور بعض کہتے ہیں کہ جناب مثال کے طور پر نماز دل کی ہے جی، ہماری کئی بہنیں بیٹی، پردہ تو آنکھ کا ہے جی، سمجھ گئے؟ یہ
پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، جو کہتے ہیں جناب مطلب ہے کہ نماز تو دل کی ہے وغیرہ ذالک، اور دوسری طرف وہ نظریہ ہے کہ جن کا پورا فوکس اس پر ہے کہ بس عمل کر دیا ہے، نیت کی پرواہ نہیں کرتے، بڑی عمدہ بات کی آپ، بڑی عمدہ نیت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا عمل اس نیت کی درستگی کے بغیر صرف اس عمل پر ہے۔ ٹھیک جو صراط مستقیم ہے، جو صحیح رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ٹھیک ہے، ہاں سبحان اللہ، نیت سے شروع کرو، سبحان اللہ، نیت کی درستگی سے شروع کرو اور عمل کی درستگی پہ ختم کرو۔ سبحان اللہ۔ جب ان دونوں چیزوں کو لے کر چلو گے تو یقیناً اس کا رزلٹ اور نتیجہ جو ہے وہ تقوی کی صورت میں ملے گا۔ اور اعمال مختلف طرح کے ہیں، اعمال مختلف طرح کے ہیں، بعض اعمال وہ ہیں کہ جو بالکل بدنی ہیں، جو انسان کی کیفیت اس کے ساتھ وارد ہوتے ہیں، بعض اعمال جو ہیں وہ مالی، اور بعض اعمال صدقات و خیرات کی صورت میں ہیں۔ تو اعمال کسی بھی قسم کے ہوں، ٹھیک ہے، جو وہ عمل کرے گا نا جی، جتنے معاملات ہیں زندگی میں جس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر معاملے میں تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، چاہے دینی معاملات ہیں، کسی بھی قسم کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، خلق کے ساتھ معاملات ہیں، سڑک پہ جیسے حضرت نے فرمایا، مطلب میں اگر غلط نہیں سمجھا تو اس کا مطلب اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں، بالکل، تو آپ نے تقویٰ اختیار خود پہ ظلم کر رہے ہیں، چانس پہ ہے نا جی۔ اس میں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اشارہ توڑا ہے جی تو آپ چانس پہ چلے گئے، رسک پہ ہو گئے، رسک پہ ہو گیا، اور دوسرے کو بھی رسک پہ کر دیا، دوسرے کو بھی رسک پہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے فالو کیا ہے تو پھر آپ خود بھی محفوظ ہیں، ٹھیک، اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل سمجھنے کی اور بات اس میں تیسری چیز مفتی صاحب جو اخلاص کی چاشنی ہے، جی، اگر وہ آ جائے تو پورا پیکیج مکمل ہو، کیونکہ ہماری شریعت 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل، اخلاص۔ کیا کہنا، اگر آپ علم اور عمل کو بغیر اخلاص کے لیے پھر رہے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی شرط قبولیت کی رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت دعا فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مولا کریم، ہم سب کے اس رمضان شریف کی حاضری کو، اس روزے افطاری سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ تیری توفیق سے مولا کریم جو روزے مسلمان رکھتے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں، پروردگار عالمین اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، روزے کی روحانیت، اس کے انوار و تجلیات سے ہمیں فیضیاب فرما، سحر و افطار کی برکتوں سے مولا کریم ہمیں فیضیاب فرما، اور روزے کی جو منزل تقویٰ ہے مولا وہ ہمیں نصیب فرما، روزے کے فیض و برکات نصیب فرما، صبر کی کیفیات اور فیوزات نصیب فرما، اس کے وسیلے سے مولا ہمیں اپنی معیت اور اپنا قرب نصیب فرما، اپنے پیاروں کا پیار، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں صاحب خیر بنا اور خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو خیر عطا فرما، امت مسلمہ کو خیر عطا فرما، خیر کے تمام مظاہر اور تمام مدارج ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار عالمین ہماری زندگی کے ہر پہلو کو خیر الناس من ینفع الناس کا مظہر بنا۔ پروردگار اس ٹرانسمیشن کو قبول فرما، ان ایفرٹس کو قبول فرما، جو کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں سحر و افطار کی شکل میں، اور جہاں جہاں پروردگار عالمین جس رنگ اور جس انداز سے خالص ماحول کے اندر قرآن و سنت کے رنگ میں رنگ کے مولا کریم یہ سحر و افطار کا میسج پیش کیا جا رہا ہے مولا، اس میں برکتیں عطا فرما، جو احباب اس کے لیے کاوشیں فرما رہے ہیں ان کو اجر عظیم، اجر کثیر عطا فرما، جو خیر کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، جو مفتاح الخیر بن رہے ہیں مولا انہیں اپنے شایع نشان اجر عطا فرما، اس کے کارپردازان کو، منتظمین کو، منصرمین کو، ہم سب جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، پوری ٹیم جس انداز سے مولا اس کا سبب اور باعث بن رہی ہے، اپنے شایع نشان اجر اور برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم افطار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو مولا کریم ہم روزے رکھیں ان کو قبول فرما، پروردگار ان کو قبول فرما کے آئندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہمارے رزق حلال میں وسعت و فراخیاں عطا فرما، ہماری معیشت کو فراخ فرما،
قرآن کی رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس کی حرمت کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی وابستگی عطا فرما، آقا کریم علیہ السلام کے دسترخوان کرم کی بھیک عطا فرما، اپنے محبوبوں کی محبت، اپنے پیاروں کا پیار اور اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر۔ ناظرین گرامی، دین سے دوری اور دین سے دوری ہی کی وجہ سے جو ایک خاص طرح کی جہالت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ضعیف الاعتقادی جو ہے جنم لیتی ہے، اور اس سے عجیب عجیب طرح کی توہمات کہیے آپ، وسوسے اور مسائل جو ہیں، بے یقینی جو ہے وہ بھی انسان میں پیدا ہوتی ہے، اور جیسے کہیے عجیب عجیب علتوں کا، عجیب عجیب رذائل کا انسان اور انسان کی روح جو ہے وہ شکار ہوتی ہے۔ اور اس میں سے ایک ہے کہ ہم جو کسی کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز، فلاں جگہ، فلاں جانور، یا خاص طور پہ فلاں شخص جو ہے وہ نحوست ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہوتا یہ ہے ناظرین کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ عموماً ہم ان رشتوں سے جن کے بارے میں ہماری اپنی عنائیں یا ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے جسے کہیے لاشعور میں ان کے لیے کسی بھی طرح کی اگر ناپسندیدگی ہو، اسے ہم نحوست کا نام دے کر دوسرے کے اوپر ٹھوس دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ ہم خوش آمدید جیلانی صاحب، تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور جیلانی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ نحوست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک تو دین اسلام میں کسی بھی شخص، جگہ یا اس کے حوالے سے، دوسرے یہ ہے کہ پھر اگر یہ سوچنا شروع کر دے کوئی شخص تو اس سے دوری جو ہے، کون سے ایسے وظائف ہیں، کون سی ایسی دعائیں ہیں، اور کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے کہ اس تاثر جو ہے سے جو ہے انسان چھٹکارا پا سکے۔ لیکن آج خاص طور پہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے ناظرین گرامی، ہم جیلانی صاحب سے بات کریں گے چونکہ آپ عالم ہیں، کہ خاص طور پہ جو اس کا پریکٹیکل پہلو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جیلانی صاحب کی جو بچیاں ہیں خاص طور پہ عموماً جب یہ بیاہ کے جاتی ہیں کسی گھر میں، تو اور کئی بے شمار اس کے پہلو ہیں جو ڈسکس ہو نہیں سکتے وقت کی کمی کے باعث، ہم نے سوچا کہ صرف اس کو آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کریں اس سوال کو کہ بہو اگر کسی گھر میں گئی ہے اور کسی وجہ سے جاب چلی گئی 1 مہینے 2 مہینے بعد، تو کہتے ہیں جی لڑکی نحوس ہے بہو، اور اس کے آتے ساتھ ہی میرے بچے کی جاب چلی گئی، یا آتے ساتھ ہی اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کہتے ہیں صاحب نحوست ہے ایک۔ پھر دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو بھی کہتے ہیں جی اسی کی وجہ سے جی منحوس ہے یہ۔ اس کو طلاق اور بیوہ کو آگے لے لیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ اگر گھر میں بیاہ کی آئی ہے اور کوئی نقصان ہو گیا یا اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم کسی کو بل الزام تھوک دیتے ہیں کہ منحوس ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دین اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو کچھ کہا یہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے کیس آتے ہیں۔ دیکھیے دین اتنا مقدس، اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ دین ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا، میں جاہلیت کی تمام رسوم اور تمام چیزوں کو اپنے قدموں تلے رون رہا ہوں۔ تو پھر اب اس کی گنجائش ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر شادی ہوئی اور کسی کے انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہوا ہے، اگر شوہر کی نوکری چھوٹ گئی تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اس کی وجہ سے، یعنی اس کو بالکل منحوس بنا کر ایسا کر دیا کہ جیسے سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ دین اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کسی جگہ کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک انتقال کا مسئلہ ہے، ڈیتھ کا، آپ جانتے ہیں زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ اتفاق ہے کہ اگر شادی ہوئی اور کسی کا انتقال ہو گیا تو اس میں اس کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بالکل جہالت ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ اب اس کو ایسا بنا دیا کہ اسی زمرے میں طلاق بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑو تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اچھا، بعض مرد آ کر یہ کہتے ہیں، یعنی عورتیں نہیں، مرد بھی اس سے ملوث ہیں کہ جب سے شادی ہوئی جب سے کاروبار ختم، ہاں جب سے شادی ہوئی جب سے جاب چھوٹ گئی۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس میں کیا ہے، سب سے پہلی چیز ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہماری کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا اور اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ اپنی کوتاہی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے جاب چھوٹتی ہے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی اور حادثہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو سب انسان پہ جو پریشانی آتی ہے وہ اسی کی ہاں. اس میں ایک بڑا پیارا شعر ہے. اصل میں آپ شاعر ہیں تو آپ کو دیکھیں مجھے شعر ہی ذہن میں آ جاتا ہے. ایک صاحب نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا سبحان نامہ اللہ. اعمال واہ دیکھ. واہ واہ. تو ہم اپنے نامہ اعمال درست کر سبحان لیں، اللہ. حال خود حال اس کے اندر موجود. سبحان درست ہو جائے اللہ. گا. تو اس لیے اس میں کیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جب دیکھیں گے جو کمی ہے آپ اس کو دور کر لیں، صحیح ہو جائے. اچھا حضرت، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بہت زیادہ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف وہاں نہیں جہاں جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ بھئی کم پڑھے لکھے گھرانے ہیں یا جہالت ہے، جو سو کالڈ بڑے تعلیم یافتہ گھرانے ہیں ان میں بھی یہ مرض ہم نے دیکھا ہے کہ پایا جاتا ہے. مجھے یہ فرمائیے ذرا آپ ایک تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیے گا، دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کس نوعیت کا گناہ ہے، کس نوعیت کی یہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں دین اسلام کی نظر میں؟ کسی کو منحوس قرار دے دینا، کسی کو کسی جگہ کو منحوس قرار دینا، خاص طور پہ کسی انسان کو. دیکھیں ایک تو ہے جہالت، وہ تو اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی جاہل ہے وہ بالکل ظاہر ہے وہ بڑا ڈگری یافتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو وہ کہہ دے گا. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے گھرانے اور جو ایسے ہیں کہ ویل اسٹیبلش ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ دین سے دوری ہے. یعنی دنیاوی تعلیم میں تو بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے یہ چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ فلاں چیز اس کی وجہ سے ہوئی چونکہ عقیدہ کمزور ہو گیا. ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرف رخ ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر اس کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہو، اس کا ذکر کریں، نماز روزہ یہ تمام چیزیں جو شریعت نے بتائی ہم وہ کرتے رہیں، تو یہ کوئی چیز جو ہے غلط نہیں اور نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں جب آؤں گا تو پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے پھر کیا وظائف، خاص طور پہ اس شخص کے لیے بھی جس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے یا جس کے بارے میں جس کے پیچھے دنیا پڑ جائے. ایک دوسرے کہ ہم خود اس سے کیسے دور رہ سکیں کہ اس قسم کا بیہودہ خیال جو ہے ہمارے ذہن میں آئے نہیں، اور ہم اپنے معاملات کی اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کی جسے کہیے کہ ادراک ہم میں پیدا ہو جائے. اس کے حوالے سے ہمیں بھی تو وظیفے کی ضرورت ہے نا، کہ بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی چیزوں میں پڑھیں، یہ پہچان سکیں کہ غلطی کہاں ہے. یہ میں پوچھوں گا. پھر وہی سوال کہ کس نوعیت کا گناہ ہے یہ، کس نوعیت کی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ منحوس ہے. یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا. بہت ہی محترم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیلانی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو عملی پہلو ہے جو دین اسلام جو خاص طور پر اسے کہیے کہ پریکٹیکل جو بتاتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں خاص طور پر جو دعائیں ہیں اور وظائف ہیں. تو ایک عملی جسے کہیے اقدام جو ہے وہ بھی ہمیں حضرت کی گفتگو سے ملتا ہے، اس کا حوصلہ ملتا ہے، اس کی جسے کہیے کہ اس کی ہدایت ملتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ میں مقدس آیات کی جو رہنمائی ہے اور اس کی روشنی میں جسے کہیے کہ آپ رستہ آسان ہوتا ہے، وہ بھی حضرت اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں. کہیں نہیں جائے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان بہت ہی اہم موضوع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. جیلانی صاحب نحوست پہ گفتگو ہو رہی تھی پہلے سیگمنٹ میں، اور آپ نے میں یہ سوال چھوڑ کر گیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس نوعیت کا یہ اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے، کس نوعیت کا گناہ ہے اور کس نوعیت کی یہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں کسی کو منحوس سمجھ کے یا قرار دے کر یا اس کی زندگی اس طرح سے عذاب کر کے. دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسلام نے کسی کے لیے بدگمانی اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یا سوچنا اس کی سخت ممانعت ہے. قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہیں. گناہ ہے. ٹھیک. اچھا اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. وہ نیک ہے، متقی ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے، اور آپ اس کے متعلق سوچ رہے ہیں اس کی وجہ سے میرا کاروبار بند ہوا، اس کی وجہ سے میری نوکری چھوٹی، اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، اور اس کی وجہ سے فلاں کا انتقال ہوا. تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور میرے خیال سے اس سے بچنے کی، اس گناہ سے، اس خیال سے بچنے کی سب سے بڑی صورت استغفار.
ٹھیک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ٹھیک ہے۔ کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہم نے کسی کے لیے غلط گمان کیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جی ہاں۔ سرکار نے فرمایا مومن کے لیے حسن ظن رکھو، سو اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر جی سکتا۔ ہاں۔ تو جب آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ سے خوش ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا دوسری بات جو آپ نے ایک پوچھی تھی وقفے سے پہلے، بلکہ وہ آپ کے دو سوال تھے، ایک تو یہ تھا کہ جس پر یہ تہمت لگی وہ کیا کرے، اور دوسرے یہ کہ ہم کیسے اس سے ہاں تو جس پر یہ تہمت لگی ہے اس کے لیے ایک بہترین آیت ہے، وہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 127۔ ٹھیک ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے، سبحان تو اللہ۔ اس کا ورد وہ کرے، اور اگر ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لے، ٹھیک ہے، یعنی 500 ہو جائے گی ایک دن میں، ٹھیک ہے، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ اس کی مدد بھی فرمائے گا، اور اس کے اوپر سے یہ تہمت ہٹ جائے گی، اور لوگوں کے بارے میں جو بدگمان ہے وہ خوشگمان ہو جائیں گے یقیناً آپ۔ ہاں وہ لوگ اس کے بارے میں، جی اس کے بارے میں ہاں۔ اب دوسری چیز کہ ہم کیسے بچیں، جی اب اس علت سے کیسے ہاں بچیں اس میں کیا ہے، کہ وسوسہ آ رہا ہے اب اس سے، ہاں ایک تو میں نے بتا دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تمام چیزوں کے لیے وہ ہے توبہ کے لیے، اور سرکار نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، سبحان اللہ، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بزرگان دین نے ایک وظیفہ، وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے معنی بھی وہی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ اس کا وہ جو ٹکڑا ہے ونعم المولا ونعم النصیر وہ نہیں، اتنا ہی کافی، اتنا کافی، ہاں۔ ٹھیک۔ تو اگر یہ روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لے، یا تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، اور اس کی تھنکنگ جو ہے وہ بیٹھ کے بجائے وہ اچھی ہو جائے گی، ہو جائے گی، اور وہ دوسروں کے لیے یہ بدگمانی چھوڑ دے گا، اور خوشگمان ہو جائے گا، اور نہ خود سوچے گا اور نہ کسی کو سوچنے دے گا۔ جی اور آپ دیکھیے اپنی بدگمانی بھی حسد سے ملتی جلتی کیفیت ہے، مثلا حسد تو نہیں ہے لیکن بدگمانی کا مطلب یہ کہ آپ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں پریشان ہیں، تو آپ کو تو جلا رہا ہے اندر سے یہ خیال۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، نہیں فرق میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا نقصان ہے جسم و جان پر، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نقصان کہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس نے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو آپ نے اپنے آپ کو تو پریشان کیا ہوا ہے نا۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے اپنی ذہنی سکون آپ نے تباہ کر دیا، جب وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ سوچیں گے یہی ہے، اسی نے کیا۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ دشمنی بڑھ جاتی ہے، جی یقیناً، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ سگا بھائی جو ہے سگے بھائی کی شکل دیکھنے کے لیے گیا، یعنی اتنا یہ بڑھ گیا کہ نہیں اسی نے کیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا، اب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کے جب تک آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بس وہ سلسلہ چل رہا ہے اور اتنا بڑھ گیا کہ وہ پھر دشمنی تک ٹھیک ہے۔ حضرت اب چونکہ وقت بہت کم ہے، اب اس کا ایک اور پہلو ہے کہ اگر بچی کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ہوئی بدقسمتی کہہ لیجئے، یا جس سے کہیے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ دوسری بار شادی ہوئی، دوسری مرتبہ بھی ٹھیک گھر نہیں ملا، یا کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی، یا خدا نہ خواستہ میں خود ایسے ایک گھر کو جانتا ہوں جہاں بچی نے ایک مرتبہ شادی ہوئی اور بیوہ ہو گئی، دوسری مرتبہ پھر بھی بیچاری بیوہ ہو گئی، اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اب بڑی خوش ہے وہ اپنے گھر میں، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ہم لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی منحوس ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں یا کچھ الگ؟ نہیں، اس کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ سورہ حشر کی آخری آیت، اچھا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، آگے بھی ہے، تو یہ سورہ حشر کی آخری آیت، یہ وہ بچی خود پڑھ لے یا والدین پڑھ لیں، خود پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی کسی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے، اور اسی ٹائم پر 141 مرتبہ روزانہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ بقیہ زندگی جو ہے اس کی وہ سکون سے گزرے گی، اور یہ حادثات جو پہلے ہو چکے ہیں یہ دوبارہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی کسی کو منحوس سمجھتا ہے تو وہ بہت ہی سخت گناہ کا مرتکب ہو، ہاں بالکل گناہ کا مرتکب، وہ اللہ سے توبہ کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک وقت بالکل کم ہے، اب یہ جو محاورہ بن گیا ہے کالی زبان، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اسی زمرے میں آتا ہے سب، جی ہاں بالکل، وہم کے یہ کوئی ایسی اس کی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، چونکہ لازم ہوگا تو وہی جو باری تعالیٰ چاہتا ہے، بالکل کسی کے کہنے سے کیسے وہ ہوگا، دعا تو قبول ہو سکتی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ کسی نے دیکھیں اس کا ایک آپ یہ وقت مختصر ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر اس طرح ہونے لگے نا تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے، ہم کتنا ایک دوسرے کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور پہ خواتین،
تو اس لیے اگر ایسا ہو تو دنیا ہاں ختم جی ہو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. جی ہاں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور ہمیشہ لوگوں کا بھی جو فیڈ بیک ہمیں آتا ہے آپ کے حوالے سے وہ آپ تک یقیناً پہنچانا چاہیے. بہت ہی جسے کہیے کہ بہت عقیدت رکھتے ہیں, اور پھر خاص طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو آپ دعائیں بتاتے ہیں, پھر یہ اس کا جو عملی پہلو ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے, یہ بڑا خوبصورت اس کا پہلو ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہ تھا آج کا پروگرام, اور بس اب 1 یا 2 دن جسے کہیے 2 روزے رہتے ہیں. بہرحال کل امید ہے کہ کچھ صورتحال واضح ہوگی, نہیں تو پرسوں انشاءاللہ العزیز بالکل صورتحال بالکل واضح ہو ہی جائے گی. جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے, یقیناً اسی میں ہماری بھی خوشی ہونی چاہیے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.